کیا یہ چیز اللہ کے حق میں سے کوئی حق میرا آپ کے پاس ہے، یہ چیز آپ کو اس سے روک دے گی، منع کر دے گی کہ میں آپ کے بھائی کا قاتل ہوں لیکن چونکہ میری تنخواہ تو بنتی ہے بیت المال سے، میں فوجی ہوں، کیا اللہ کے حق سے یہ چیز آپ کو روک دے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں یہ غلط بات نہیں کر سکتا، یہ غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آگے والا جملہ دیکھیے، جب اس آدمی کو اطمینان ہو گیا نا، عمر غلط فیصلہ نہیں کر سکتے، راہ اپناتا ہے۔ ہندو کہنے لگا اگر میرے حصے میں یہ آ گیا، میرے حق میں فیصلہ ہو گیا تو میں اس زمین کے ٹکڑے کو مندر کے لیے دان کر دوں گا۔ مسلمان نے بھی کہا اگر میرے اس میں آ گیا تو میں اس کو مسجد کے لیے جو ہے وقف کر دوں گا۔ اب جو دو آدمیوں کا جھگڑا تھا نا، یہ اجتماعی بن گیا، دو قوموں کا بن گیا، دو گروہوں کا بن گیا، معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا۔ انگریز کے سامنے یہ حقیقت آئی تو انگریز نے کہا کہ یہ تو آگ لگنے والی ہے، آپس میں فساد ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات العدل في الغضب والرضا وتقوى الله في السر والعلن والقصد في الفقر والغنى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں چند اہم باتیں بتائی گئی ہیں۔ امت کی رہنمائی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں بہت ہی اہم ہدایات بیان فرمائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، تین چیزیں نجات دینے والی ہیں، تین چیزیں گناہوں کو مٹانے والی ہیں، اور تین چیزیں اللہ کے یہاں جنت میں درجات بلند کرنے والی ہیں۔ ان میں سے تین چیزیں جو ہلاک ہونے والی ہے اس پر پچھلے جمعہ سے بھی پہلے جمعہ میں ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج تین نجات دینے والی کون سی چیزیں ہیں ان پر روشنی ڈالنے کا ارادہ ہے۔ اللہ پاک مجھے صحیح انداز سے کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو تین نجات دینے والی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ان میں پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ العدل فی الغضب والرضا۔ بعض روایت میں الفاظ ہے قول الحق فی الغضب والرضا۔ خوشی میں یا ناراضگی میں، کسی سے آپ خوش ہیں یا ناخوش ہیں، کسی سے آپ کی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے، آپ کا دوست ہے یا دشمن، آپ کے حق میں ہے یا مخالف، سامنے والا کوئی بھی ہو، دونوں حالتوں میں عدل اور انصاف سے کام لینا اور صحیح بات کہنا، حق بات کہنا، انصاف کی بات کہنا، یہ نجات دینے والی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ بہادر وہ نہیں ہے جو دوسرے کو کشتی میں پچھاڑ دیتا ہے، بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہے۔ کسی سے آپ ناراض ہیں، اس وقت آپ حق بات کہتے ہیں یا نہیں، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ اپنے آپ کو انسان اس وقت انصاف کے راستے پر قائم رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی کو نصیحت کرتے تھے
تو اس بات کی بھی نصیحت کرتے تھے کہ ہر حال میں انصاف کی بات کہنا ہے، اور دیکھو غصے کا وقت ہونا تو اس وقت کوئی فیصلہ مت کرنا، کیونکہ جس پر غصہ آ رہا ہے آپ کو، آپ اس کے خلاف کہیں فیصلہ نہ کر دیں، اس کے خلاف کوئی بات نہ کہہ دیں، جو انصاف کی بات نہ ہو، انصاف کا فیصلہ نہ ہو۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے بیٹے سجستان میں کسی ذمہ دار عہدے پر بٹھائے گئے، جہاں پر وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو خط لکھا اور اس میں یہ بات لکھی، تاکید کی کہ اللہ تقضی بین اثنین وانت غضبان، اور بھی نصیحتیں کی۔ ان میں ایک نصیحت یہ بھی کی کہ بیٹا جب تم غصے میں ہو نا اور تمہارے پاس کوئی معاملہ آئے فیصلہ کرنے کا، تو اس وقت دو لوگوں کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ مت کرنا۔ غصے کی حالت میں انسان کا دماغ صحیح درست طریقے پر کام نہیں کرتا ہے، اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ غلط فیصلہ کرے۔ اسی لیے ہمارے بعض اسلاف، بعض بزرگان دین کہا کرتے تھے کہ لا تکن ممن اذا رضی ادخلہ رضاہ فی الباطل، ان لوگوں میں تم مت ہونا جب وہ کسی سے راضی ہوتے ہیں، کسی سے خوش ہوتے ہیں، کسی سے اچھی بنتی ہے، تو اس سے اچھے تعلقات انسان کو باطل میں داخل کر دیں، یعنی اس کی غلط باتوں پر بھی اس کی طرفداری کریں، آپ اس کی سائڈ میں کھڑے ہو جائیں۔ وَلَا تَكُنْ إِذَا غَضِبَ أَخْرَجَهُ غَضَبُهُ مِنَ الْحَقِّ، اور نہ ان لوگوں میں سے ہونا کہ جب وہ ناراض ہوتا ہے، کسی پر غصہ ہوتا ہے، تو غصہ اس کو حق سے، انصاف سے ہٹا دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی بات کہنے والے، انصاف کا فیصلہ کرنے والے بن جاؤ، عدل کا معاملہ کرنے والے بن جاؤ، اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے حق اور انصاف کی بات کہنے والے بن جاؤ۔ حضرات صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ وہ کسی سے خوش ہوتے تھے تو ایسا نہیں کہ ان کی طرفداری کرنے لگ جائیں، ناحق ان کا ساتھ دینے لگ جائیں، اور کسی سے ناراض ہوتے تھے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ان سے ناراضگی، ان سے دشمنی، ان سے مخالفت ان کو انصاف سے ہٹا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ان کے دور خلافت میں جب کہ وہ امیر المؤمنین تھے، ان کے فوجیوں میں سے ایک فوجی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ فوجیوں کو بیت المال میں سے روزینہ دیا جاتا تھا، تنخواہ دی جاتی تھی، وہ اپنی تنخواہ لینے آیا، جو بھی وظیفہ ماہانہ تھا لینے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا تو چہرے کا رنگ بدل گیا۔ چہرے کا رنگ کیوں بدلا تھا؟ کہ اس آدمی نے زمانے جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی کا قتل کر دیا تھا۔ وہ واقعہ یاد آ گیا اور چہرے کا رنگ بدل گیا، ناراضگی سی کیفیت ان کے چہرے پہ آئی۔ وہ آدمی آیا، کہنے لگا کہ مجھے میرا وظیفہ دے دیں، مشاہرہ دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا تم وہی ہو نا جس نے میرے بھائی کو قتل کر دیا تھا؟ کہا ہوں تو وہی۔ آدمی کہنے لگا کہ اب مانعی ذالک عندک حقا من حقوق اللہ، کیا یہ چیز اللہ کے حق میں سے کوئی حق میرا آپ کے پاس ہے، یہ چیز آپ کو اس سے روک دے گی، منع کر دے گی؟ کہ میں آپ کے بھائی کا قاتل ہوں لیکن چونکہ میری تنخواہ تو بنتی ہے بیت المال سے، میں فوجی ہوں، کیا اللہ کے حق سے یہ چیز آپ کو روک دے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں یہ غلط بات نہیں کر سکتا، یہ غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آگے والا جملہ دیکھیے، جب اس آدمی کو اطمینان ہو گیا نا، عمر غلط فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، چاہے ناراض، چاہے کسی سے دشمنی ہو، مخالفت ہو، وہ حق کا فیصلہ کریں گے، حق بات کہیں گے۔ تو آگے والا اس نے جملہ کہا لا یزیرنی بغضک، پھر اگر آپ مجھ سے نفرت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں،
دشمنی رکھتے ہیں یا مجھ سے مخالفت کرتے ہیں، آپ کا مخالفت کرنا مجھے کوئی بھی نقصان نہیں دے گا۔ پھر حضرت عمر نے اس کو دیا وظیفہ، یہ ہے العدل فی الغضب والرضا، کسی سے آپ خوش ہوں یا ناخوش ہوں، جب ہم کسی سے خوش ہوتے ہیں خامخواہ اس کی طرفداری کرتے ہیں، کوئی اپنا ہے، عزیز ہے، قریب ہے، صدیق ہے، دوست ہے، وہ غلط ہے پھر بھی اس کی طرفداری کرتے ہیں، اس کی سائیڈ لیتے ہیں، جانبداری کرتے ہیں۔ اور اگر مخالف ہمارا چاہے دین کے اعتبار سے مخالف ہو، چاہے دوسرے اعتبار سے تعلقات کی خرابی کی وجہ سے مسلمان ہے لیکن ہمارا مخالف ہے، اس سے نہیں بنتی ہے، اگر وہ صحیح ہے پھر بھی اس کی سائیڈ نہیں لیتے، اس کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، کہا کہ نہیں، بچانے والی، نجات دینے والی چیز یہ ہے چاہے کسی سے آپ ناراض ہوں چاہے خوش ہوں، دونوں حالتوں میں انصاف کا معاملہ کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، خیبر کو جب اللہ کے نبی نے فتح کیا نا، خیبر سبز و شاداب اور باغات والا علاقہ تھا، یہودی وہاں پہلے سے آباد تھے، ان کی سازشوں کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کے خلاف کارروائی کی، مسلمانوں کے قبضے میں وہ آیا، تو اللہ کے نبی نے اس وقت ان کو خیبر سے جلا وطن نہیں کیا، بھگایا نہیں تھا۔ اس بات پر فیصلہ ہوا، یہ بات طے ہوئی کہ جو باغات وغیرہ ہیں ان میں تم کام کرو، لیکن اس کی جو آمدنی ہوگی اس میں سے تم کو اتنا دیا جائے گا، باقی ہمارا ہوگا، مسلمانوں کا ہوگا، بیت المال میں جمع ہوگا۔ تو جب باغات تیار ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھیجا، جاؤ اندازہ لگاؤ کتنی کھجوریں ان باغات میں سے نکلیں گی، کتنی آمدنی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ وہاں گئے، انہوں نے اندازہ لگایا، تو یہودیوں نے اپنے کچھ زیورات، اپنی عورتوں کے کچھ زیورات تھے وہ لا کر رشوت کے طور پر حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو پیش کرنا چاہا، تاکہ ہم یہودی ہیں اور ہم سے یہ لوگ نفرت کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حق بھی وہ لے کے چلے جائیں۔ بھائی جس کے پاس پاور ہوگا، حکومت ہوگی، اس کے سامنے کون کیا بول سکتا ہے؟ آج آپ دیکھیں دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، حکومتی ناانصافیاں کر رہی ہے، کوئی بولنے والا نہیں۔ تو انہوں نے کچھ زیورات پیش کر دیے کہ کم از کم ہمارے ساتھ تخفیف کا معاملہ کریں گے، آسانی کا معاملہ کریں گے اور ہمارا حق ضائع نہیں کریں گے۔ جب انہوں نے وہ پیش کیے نا رشوت کے طور پر، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا، یا معاشر الیہود انتم ابغض الخلق الی، اے یہودیو یہ بات تو پکی ہے، سچی ہے، اللہ کی مخلوق میں تم لوگ مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ مبغوض لوگ ہو، یہ تو بالکل صحیح بات ہے، تم سے ہم لوگوں کو نفرت ہے، لیکن لیس یحملونی بغضی ایاکم علی ان احیف علیکم، تم سے نفرت مجھے اس بات پر ہرگز آمادہ نہیں کر سکتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ناانصافی کروں، تم پر ظلم اور زیادتی کروں۔ جب انہوں نے یہ جملے کہے نا تو یہودیوں کی زبان سے یہ بات نکلی، بہذا قامت السماوات والارض، خدا کی قسم اسی عدل اور انصاف کی بات سے آسمان و زمین کا یہ نظام قائم ہے، جب تک ایسے انصاف کرنے والے، اپنے مخالفوں کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرنے والے لوگ موجود ہیں، دنیا کا یہ نظام چلتا رہے گا۔ عدل و انصاف ہر چیز میں، مخالف ہو، دوست ہو، اپنا رفیق ہو یا دشمن ہو، یہاں تک کہ عدل و انصاف کی بات اولاد میں بھی ہونی چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کئی اولاد ہے، والد ایک بیٹے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اس کو زیادہ پیسے دے دیے، اس کو زیادہ جائیداد دے دی، اس کو زیادہ کچھ دے دیا دنیا کے اعتبار سے، دوسروں کو نہیں دیا۔ ماں کسی سے ناراض ہے، اس کو محروم کر دیا، اور جن سے خوش ہے ان کو دے دیا، یہ بھی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ کسی سے ناراض ہوں یا خوش ہوں، معاملہ انصاف کا کریں۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بیٹے کو ایک باغ دیا، تحفے میں دیا، جو ان کی 2 بیویاں ہو رہی ہوگی، تو عمرہ بنت رواحہ سے ایک بیٹا تھا، ان کو باغ دیا۔ تو عمرہ بنت رواحہ نے کہا کہ جب تک اللہ کے نبی کو اس باغ پر گواہ نہیں بناؤ گے تب تک میں راضی نہیں ہوں گی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کو بھی لے آئے حضور کی خدمت میں، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اپنے اس بیٹے کو اپنا ایک باغ دیتا ہوں، ہدیہ تحفہ دیتا ہوں، گفٹ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارے ان کے علاوہ بھی بیٹے ہیں؟ کہا ہاں بیٹے ہیں۔ کہا ان کو بھی ایک ایک باغ ہدیے میں دیا ہے؟ کہا کہ ان کو تو نہیں دیا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد کے درمیان بھی انصاف سے کام لو، اپنی اولاد کے درمیان بھی انصاف سے کام لو۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق کامیاب کر دینے والی، نجات دینے والی چیز۔ 3 نجات دینے والی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک ہے ہر حال میں انصاف کی بات کہنا۔ ہمارے یہاں جب ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں تھا تو کاندھلا ایک قصبہ ہے، کاندھلا اب تو مشہور ہے، تبلیغی جماعت کے جو بانی تھے حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اسی قصبے کے ہیں، یوپی میں ہے، سہارنپور کے پاس۔ تو کاندھلا میں زمین کا ایک ٹکڑا تھا، اس پر ایک مسلمان اور ایک ہندو کا آپس میں نزاع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، اور مسلمان کہتا تھا یہ میرا ہے، ہندو کہتا تھا یہ میرا ہے، اس پر نزاع ہو گیا۔ 2 آدمیوں کا معاملہ تھا لیکن وہ ایک اجتماعی بن گیا، معاملہ عدالت میں گیا، انگریز جج کی عدالت میں، اور معاملہ آگے بڑھا نا، تو جب اس طرح کے معاملات الجھ جاتے ہیں نا تو آدمی کوئی دوسری راہ اپناتا ہے۔ ہندو کہنے لگا اگر میرے حصے میں یہ آ گیا، میرے حق میں فیصلہ ہو گیا تو میں اس زمین کے ٹکڑے کو مندر کے لیے دان کر دوں گا۔ مسلمان نے بھی کہا اگر میرے اس میں آ گیا تو میں اس کو مسجد کے لیے جو ہے وقف کر دوں گا۔ اب جو 2 آدمیوں کا جھگڑا تھا نا، یہ اجتماعی بن گیا، 2 قوموں کا بن گیا، 2 گروہوں کا بن گیا، معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا۔ انگریز کے سامنے یہ حقیقت آئی تو انگریز نے کہا کہ یہ تو آگ لگنے والی ہے، آپس میں فساد ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، بہت خون خرابہ ہو جائے گا۔ تو اس نے ایک پیشی کے موقع پر دونوں فریق کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ بھائی میرے فیصلے کے علاوہ کوئی راستہ ہے تمہارے پاس، وہ بتاؤ، اس کے مطابق کچھ معاملہ طے ہو جائے۔ تو ان میں سے جو ہندو فریق تھا اس نے چپکے سے جا کے کہا کہ ہاں ہے، اگلی پیشی پر ایک آدمی کا نام میں بتاؤں گا، مسلمان ہے، میں آپ کو اس کا نام بتاؤں گا، اس کو آپ بلا لینا، وہ جو فیصلہ کر دے ہمیں منظور ہے۔ عدالت سے نکلے، دونوں فریقوں میں آپس میں بات ہوئی، کیا معاملہ طے ہوا؟ پتہ چلا کہ ایک مسلمان عالم دین ہے، ہندوؤں نے اس کا نام لیا ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہے۔ تو مسلمان تو شادیانے بجانے لگے، خوش ہو گئے کہ مسلمان ہے، پھر عالم دین ہے، وہ تو مسجد کے حق میں فیصلہ کریں گے۔ اور ہندوؤں کو جب پتہ چلا وہ تو چہرے مرجھا گئے، ناراض ہو گئے کہ یہ کیا تم نے کس کا نام دے دیا ہے۔ بہرحال جج نے حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی ان کا نام آتا ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کو بلایا اگلی پیشی پہ اور کہا کہ یہ فریق اس بات پر راضی ہو گئے ہیں، آپ جو فیصلہ کرو وہ منظور ہوگا، تو پہلے مجھے آپ یہ بتائیے یہ زمین کا جو ٹکڑا ہے جس پہ جھگڑا ہو گیا ہے یہ ہے کس کا؟ صحیح بتاؤ، مسلمانوں کا ہے، مسلمان کا ہے یا اس ہندو کا ہے؟ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی نے کہا حقیقت تو یہ ہے کہ یہ زمین کا ٹکڑا اس ہندو بھائی کا۔ تو کہا یہ بات تو تم نے کہہ دی، آگے کیا ہوگا تمہیں پتا ہے؟ انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میرے حق میں اگر فیصلہ ہوگا تو میں اس پر مندر بناؤں گا، اس کے لیے راضی ہو؟ انہوں نے کہا بھائی جب ملکیت اس کی ہے، قبضہ اس کا ہے، چیز اس کی ہے، وہ اس پر مندر بنائے کہ دکان بنائے کہ مکان بنائے، کچھ بھی بنائے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ تو انگریز جج نے فیصلہ کیا کہ یہ ہندو کی زمین ہے، یہ اس کو دے دی جائے، لیکن جو اپنا فیصلہ ہے نا اس پہ نوٹ جو لکھا نا، نوٹ یہ لکھا کہ آج مسلمان تو ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا، یہ نوٹ لکھا اس نے۔ فیصلہ ہو گیا، اس کے بعد ہندو بھائی تھے وہ آگے بڑھے، جج سے کہنے لگے آپ نے فیصلہ کر دیا، اب ہمارا بھی فیصلہ سن لیجئے کہ اس آدمی نے حق اور انصاف کا، عدل کا فیصلہ کیا ہے، انہوں نے ہماری زمین واپس دے دی انصاف کا معاملہ کرتے ہوئے، تو اب ہمارا بھی یہ فیصلہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہوتے ہیں اور یہ زمین جو ہے یہ ہم مسجد کے لیے دیتے ہیں۔ یہ ہے العدل فی الرضا والغضب، ہونا تو یہ چاہیے کہ سامنے ایک طرف ہندو فریق ہے، ایک طرف مسلمان فریق ہے، مسلمان عالم فیصلہ کر رہا ہے اور معاملہ یہاں تک آ چکا ہے کہ مسجد اور مندر بننے کا طے ہو چکا ہے، یا مسلمانوں کے حق میں آئے تو مسجد بنے گی، ان کے پاس گئے تو مندر بنے گا، تو مسلمان ایسے موقع پر کیا کرتا؟ بھائی ہمارے اس میں دے دیا ہے نا، ہمارے پالے میں معاملہ جج نے ڈال دیا ہے، ہم کہتے ہیں مسلمانوں کی زمین،
لیکن نہیں، تو اس نے یہ نوٹ چڑھایا کہ مسلمان تو ہار گئے ہیں لیکن اسلام جیت گیا ہے۔ یہ ہے ہر حال میں، چاہے آپ کسی سے ناراض ہو، چاہے خوش ہوں، چاہے آپ کا مخالف ہو، چاہے آپ کا موافق ہو، انصاف کا معاملہ کرنا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ نجات دینے والی چیز ہے۔ دوسری جو چیز اللہ کے نبی نے فرمائی نجات دینے والی ہے، انسان کو کامیاب کرنے والی، تقوی اللہ فی السر والعلن، ہر حال میں اللہ سے ڈرنا۔ سر کہتے چپکے میں، جب انسان اکیلا ہو، تنہا ہو، خلوت میں ہو، اور علن کہتے کھلم کھلا، جب مجمع ہو، لوگ دیکھ رہے ہو، جلوت میں ہو، بازار میں ہو، لوگوں کے مجمع میں ہو، یہ کیفیت یا یہ صفت بھی انسان کو نجات دینے والی ہے۔ مجمع میں عام طور پر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، لیکن تنہائی میں گناہوں کا موقع ملے اور گناہوں پر قدرت بھی رکھتا ہو، اس موقع سے بچ جائے، یہ انسان کے کامل الایمان ہونے کی دلیل ہے، یہ پکا سچا مومن ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے انما تنذر من خشی الرحمن بالغیب، جو جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن ان کی صفت یہ ہے وہ اللہ کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے غیب سے جب لوگوں کے مجمع میں نہیں ہوتے ہیں، خلوت و تنہائی میں ہوتے ہیں، چپکے گناہ کر سکتے ہیں، اس وقت اللہ سے ڈرے، یہ ہے پکا سچا مومن۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم گزرے، فرمایا کرتے تھے اگر خلوت میں چپکے تنہائی میں اگر کوئی انسان گناہ سے بچتا ہے، یہ اس کے کمال ایمان کی دلیل ہے، اور اس کا بہت زیادہ رول ہے، اس کا بہت زیادہ اثر ہے مخلوق خدا کے دلوں میں اس کی محبت، اس کی عظمت پیدا کرنے میں۔ جب آدمی تنہائیوں میں گناہوں سے بچتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ مخلوق خدا کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرتا ہے، ایمان والوں کے دلوں میں اس آدمی کی محبت اور عظمت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لِيَتَّقِ أَحَدُكُمْ أَن تَلْعَنَهُ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، دیکھو اس بات سے بچو، تم میں سے ہر انسان اس بات سے بچے کہ ایمان والوں کے دل اس پر لعنت کریں، اسے پتہ بھی نہ چلے۔ ایمان والوں کے دل کسی پر لعنت کب کریں گے؟ فرمایا یخلو بمعاصی اللہ، جب وہ تنہائی میں جائے تو اللہ کی نافرمانی کرے، جب تنہائیوں میں کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ کی نافرمانی کرے گا نا، اللہ ایسے حالات پیدا کرے گا کہ ایمان والوں کے دل اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ فَيُلْقِ اللَّهُ الْبُغْضَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے آدمی کے سلسلے میں ایمان والوں کے دلوں میں اللہ بغض، نفرت اور دشمنی اور مخالفت ڈال دے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں کہا گیا کہ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ فَأَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، لوگوں کو جب دیکھتے تھے تم گناہوں سے بچتے تھے، تنہائی میں جاتے تھے تو گناہ کر لیتے تھے، تم یہ سمجھتے تھے لوگ کہاں دیکھ رہے، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تم اس بات سے نہیں بچتے تھے کہ تمہارے یہ کان، تمہاری یہ آنکھیں، تمہارا یہ چمڑا، تمہاری باڈی کے یہ پارٹ کل قیامت کے دن گواہ بن کے کھڑے ہوں گے، اس بات کا تمہیں احساس نہیں تھا، یہ تھا کہ لوگ دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا، گناہوں سے بچتے تھے، تنہائی میں گناہ کرتے تھے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تمہارے رب کے سلسلے میں تمہارا یہی خیال تھا کہ مجمع میں تو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، تنہائی میں گئے گناہ کرنے لگ گئے، حرام کام کرنے لگ گئے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، حالانکہ اللہ تو دیکھ رہا تھا، عملی طور پر تم اس کی مخالفت کر رہے تھے، یہ تمہارا خیال تمہارے رب کے سلسلے میں اس نے تمہیں تباہ کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، چنانچہ تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اللہ سے ہر حال میں ڈرنا، کوئی دیکھ رہا ہو کہ یا نہ دیکھ رہا ہو، یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ مجمع میں لوگوں کے سامنے تو بہت نیک انسان بنتا ہے، لیکن تنہائی میں جا کر گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ آج جبکہ یہ نیٹ کی دنیا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، تنہائیوں میں گناہ میں مبتلا ہونے کے انسانوں کے پاس بہت زیادہ مواقع اور چانسز آ گئے۔ اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا تو انسان ایسے ایسے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ کسی نامحرم سے بات کر رہا ہے یا بات کر رہی ہے، وہ اور پتہ نہیں نیٹ پر کیا کیا گناہ کے کام ہیں، گناہ کی چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں،
کیونکہ دروازہ بند ہے، گھر کے اندر ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کانوں میں وہ لگایا ہوا ہے، آواز باہر نہیں جا رہی ہے، انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کوئی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِحَامَ بِيزًا، میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کل قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر سفید نیکیاں لے کے آئیں گے، بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے، تہامہ کے سفید پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ انہیں اڑا دے گا، ختم کر دے گا، ذرات کی طرح اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان نے کہا یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا، اللہ کے نبی ان کے کیا اعمال تھے، ان کی کیا صفات تھی، ان کے اندر کیا کام تھے جس کی وجہ سے ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ہمارے سامنے بیان کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں، بے شعوری میں ہم ان کے جیسے ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، سنو وہ تمہارے بھائی، تمہارے متعلقین، تم سے ملنے جلنے والے تمہارے ہی جیسے لوگ تھے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، رات میں وہ بھی اسی طرح عبادت کرتے تھے جس طرح تم عبادت کرتے ہو۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكُوهَا، ان کی جو صفت تھی، ان کے اندر جو چیز تھی جس کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جائے گی، وہ یہ تھی کہ جب وہ تنہائی میں جاتے تھے اور حرام کاموں کے کرنے کا موقع ان کو ملتا تھا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کرتے تھے، انتہکوہا، اور کوئی خیال نہیں کرتے تھے، گناہ کر گزرتے تھے تنہائی میں۔ آج میرے دربار میں آئیں، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے، ذرات کی طرح، ریت کے ذرے جس طرح طوفان میں اڑ جاتے ہیں، ان کی بھی نیکیاں اڑا دی جائیں گی۔ تو یہ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ دوسری چیز، تیسری جو چیز اللہ کے نبی نے فرمائی کہ وہ نجات دینے والی ہے، وہ فرمایا القصد فی الفقر والغنا، مالداری ہو یا فقیری ہو، تنگ دستی ہو کہ خوشحالی ہو، ہر حال میں درمیانی راہ اپنانا، بیچ کا راستہ اپنانا۔ اقتصاد کہتے ہیں اعتدال کو، درمیانی راہ اپنانا۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، کسی کے پاس مال آ گیا، دولت آ گئی، دنیا کے اسباب آ گئے، خوشحالی آ گئی، تو انسان فضول خرچی کرتا ہے، مال اڑاتا ہے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ بغیر ضرورت کی چیزیں خریدتا رہتا ہے۔ آج کا زمانہ ایسا آ گیا، فیشن پرستی کا زمانہ۔ آج آپ دیکھ لیے لوگوں میں دیکھا دیکھی، ایک دوسروں کی دیکھا دیکھی، بغیر ضرورت کے چیزیں خریدی جا رہی، ٹرینڈ چل جاتا ہے موبائلوں کا۔ اب ضرورت نہیں ہے ویسے موبائل خریدنے کے، لیکن پھر بھی خرید رہا ہے۔ کپڑوں میں دیکھیے، ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی، ضرورت نہیں ہے لیکن اس جیسا کپڑا خرید رہا ہے۔ گاڑیوں میں دیکھیے تو اس طرح معاملات کر رہے ہیں۔ مالداری ہے، خوشحالی ہے، دنیا کے اسباب ہیں، درمیانی راستہ نہیں اپنا رہا ہے اور فضول خرچی کر رہا ہے۔ فقیری میں بھی درمیانی راہ نہیں اپنا رہا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ بیان فرمائی کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بخیلی کرتے ہیں، نہ تنگ دستی کرتے ہیں، نہ ہاتھ بالکل کھلا کرتے ہیں، رکھ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ اپنے ہاتھ کو بالکل کھلا چھوڑو اور نہ اپنی گردن سے باندھے رکھو، یعنی بخیلی کرو، نہ بخیلی کرو نہ کھلا چھوڑو۔ کھلا چھوڑو گے، فضول خرچیوں میں ضائع کر دو گے تو پھر کیا ہوگا، بعد میں حسرت اور افسوس کرو گے۔ اور بخیلی کرو گے، نہ اپنی ذات پر نہ متعلقین پر خرچ کرو گے تو بھی لوگوں کے نزدیک ملعون بن جاؤ گے، لوگ برا بلا کہیں گے۔ درمیانی راہ اپناؤ، جو درمیانی راہ اپناتا ہے مالداری میں و فقیری میں، ویسا انسان کامیاب ہے۔ حضور نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما آتا، وہ آدمی کامیاب ہے جو مسلمان ہو گیا اور بقدر ضرورت اس کو روزی مل گئی، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر وہ خوش ہے، اس پر وہ قناعت پسند ہے، اس پر وہ راضی ہے، ایسا شخص کامیاب ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، تین چیزیں جس میں ہے وہ شخص کامیاب ہے۔ تم میں سے جو آدمی صبح اس حال میں کرے کہ سر چھپانے کا ٹھکانہ اس کے پاس ہے، گھر ہے، جھونپڑی ہے، اپنا ہے، اور اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صبح کروائی ہے،
اور ایک دن کی روزی اس کے پاس موجود ہے تو وہ ایسا ہے گویا ساری دنیا اس کے پاس جمع ہو گئی، اکٹھا ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیسری چیز مالداری ہو یا فقیری ہو، درمیانی راہ اپناؤ۔ اسی لیے میں نے ابھی ایک بات کہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے کہا تھا، اس آدمی نے کوئی بات پوچھی تو حضرت عمر نے کہا کہ اکل مشتہیت اشتریت، جب جب جی میں آ گیا یہ چیز مجھے خریدنی ہے تم خرید لیتے ہو، ضرورت ہے یا نہیں ہے تم خرید لیتے ہو؟ کہا یہ تو خرید لیتا ہوں۔ کہا پھر تمہارے اندر فقر اور غنا میں درمیانی راہ کی خوبی نہیں، دونوں حالتوں میں درمیانی راہ اپناؤ، نہ فضول خرچی کرو اور نہ بخیلی و کنجوسی کرو، یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ تین چیزیں اللہ کے نبی نے بتایا، انسان کو دنیا میں بھی نجات دینے والی ہے، آخرت میں بھی نجات دینے والی۔ پہلی فرمایا ہر حال میں انصاف کا معاملہ کرو، چاہے آپ کا دوست ہو چاہے آپ کا دشمن ہو۔ دوسرا فرمایا لوگوں کے سامنے موجود ہو یا تنہائی میں ہو اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچ جاؤ۔ اور تیسرا فرمایا مالداری ہو یا فقیری ہو دونوں حالتوں میں درمیانی راہ اپناؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تین خوبیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔